على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درود بھیجے محمد وآل محمد. جو حضرات پیچھے گیپ سے بیٹھے ہوئے ہیں آگے آ جائیے. پیچھے کے لوگ آگے آتے جائیں. تمام حمد ہے اس پروردگار عالمین کی جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے. بیدار ہیں ایک شہید کی مجلس ہے سال ثواب کی، اور یہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہے شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندہ کو ایک تو یہ ہے کہ ہم ایصال ثواب پہنچائیں، ایصالِ اس کو کچھ بھیجا جائے ثواب کے طور پر. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی واضح ہے کہ ثواب کے لیے ذکر علی کرنا واجب ہے، کیونکہ جب ذکر علی کیا جائے گا تو ذکر علی سے جو ثواب ہوگا وہی تو اس کو بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا، کیونکہ وہ ایک شہید ہے تو یہ جو قوم ہے جو بیٹھ کر اس کا تذکرہ سنے، علی کی ولایت سنے، سیدہ کے دشمنوں پر تبرہ کرے، اس سے ان انسانوں کے دلوں کی مردگی کو ختم کیا جاتا ہے. یہ ذکر اس لیے ہے کہ بعد والے اپنے آپ کو تیار کرتے جائیں کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی کو گزارا. مرحوم نے اپنی پوری زندگی فرش اعلیٰ میں گزاری، اور یہ سند اس بات کی ہو گئی کہ جب دم نکلا تب بھی فرش اعلیٰ میں تھے. اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا کہ علی کی ولایت پر زندگی گزرے اور موت آئے سیدہ کے مسائل میں. یہ ہر کسی کو طلب کرنا چاہیے، ہر کسی کو یہ شرف میسر نہیں، ہر کسی کو یہ فضیلت عام اس طرح سے نہیں مل جاتی. بڑی فضیلت ہے، اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ یہ فضیلت جو مولا آپ نے اس کو دی، آپ کی راہ میں، آپ کی ولایت کی راہ میں کوشش کرتے کرتے ہمیں بھی اسی طرح سے موت آئے، ہمیں بھی اسی طرح سے موت آئے. اور ثواب ہے ہی علی کے ذکر میں، ثواب نماز کے ذکر میں نہیں. کوئی جب ایصال ثواب کی مجلس ملا کے یہاں ہوتی ہے نا، مسئلہ یہ ہے میرے پاس ٹائم ہے کم، میں موضوع شروع کیسے کروں اور ختم کیسے کروں، یہ ایک ہے مسئلہ. لیکن آپ کی تائید کے ساتھ یہ کہانی اسی طرح سے آگے بڑھتی جائے گی. جب آپ کبھی دیکھ لیں مقصر ملا کہ یہاں ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو موت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے، موت ایسی ہے، قبر ایسی ہے، موت کے بعد یہ کریں، موت کے بعد یہ کریں. پوری قرآن میں اور احادیث میں چھان کر بتا دو کہ کہیں پر موت کا تذکرہ بھی ثواب ہے، کہیں پر موت کا تذکرہ کرنا ثواب ہے نہیں. ہمیں ملا تو فقط یہ ملا کہ علی کا ذکر ثواب ہے. جب ثواب ہوگا مجلس میں کبھی تو بھیجا جائے گا.
جب ثواب ہوگا، ثواب کمایا ہوگا تو بھیجو گے، اور جو ثواب بھیجو گے تو مرحوم خوش ہوگا۔ اگر ثواب موت کا تذکرہ ہی کرتے رہے اور موت سے ڈرتے رہے، مولوی کو کہتے ہیں ڈرانے والی مشین۔ دین کا سارا کاروبار ڈر پر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ڈراتا رہے گا، ڈراتا رہے گا۔ دین میں ڈرنے والا کچھ نہیں ہے، دین سے محبت کرنی ہے۔ علی سے جیسی محبت اور جیسی مودت انسان کرتا چلے جائے گا، اس کے راستے آسان ہوں گے، مشکل نہیں ہے۔ اس کے راستے آسان ہوں گے، مشکل نہیں۔ مشکلات کس کے لیے؟ مشکلات اس کے لیے جس نے علی کا انکار کیا ہے، مشکلات اس کے لیے جس کو علی کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی، مشکلات اس کے لیے جس کو علی کی ولایت پڑھتے ہوئے زبان میں لکنت آئے، مشکلات اس کے لیے جو کل ولی العصر کو چھوڑ کر کسی اپنے مجتہد کو مانے، مشکلات اس کے لیے جو اللہ کے قرآن کو، معصوم کی حدیث کو چھوڑ کے ملا کے فتوے ڈھونڈے۔ ہم جیسوں کے لیے مشکلات ہیں ہی نہیں۔ رسول کی حدیث ہے، میرے اہل بیت کی محبت تمہیں 5 مقامات پر کام آئے گی۔ 5 مقامات پر۔ سکرات کے وقت جب دم نکل رہا ہوگا تب ہماری محبت تمہارے کام آئے گی، تمہیں پتا چلے گا کہ ہماری محبت کیا انمول ہیرا تھی جو تمہارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ دنیا، اس دنیا میں رہ کر شاید دنیا کے مال کو قیمتی سمجھتی ہے۔ مولا نے ہر وقت ان غریب مولائیوں سے کہا گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا، تم غریب ہو، تم غریب ہو ہی نہیں سکتے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ کیسے غریب ہو؟ چاہنے والا مولا کے پاس آیا، مولا حالات بہت خراب ہیں، کہا تم غریب نہیں ہو، کہا تم غریب نہیں ہو، کہا مولا میں ہوں، میرے حالات بہت خراب ہیں، مال کی تنگی ہے، جو چاہتا ہوں وہ اپنے لیے نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو فاقے کی نوبت آ گئی ہے۔ مولا نے کہا تم غریب نہیں ہو، کہا اگر میں تم سے سودا کروں تو کیا تم مجھے ایک چیز دے کر مجھ سے مال دنیا لے سکتے ہو؟ کہا مولا مجھ غریب کے پاس کیا ہے، مجھ غریب کے پاس کیا ہے؟ کہا میری محبت ہے، میری محبت ہے، مجھے لوٹا دو، دنیا میں تمہیں دیتا ہوں۔ کہنے لگا آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کی محبت نہیں دے سکتا۔ کہا پھر واضح ہو گیا نا، جس کے مقابلے میں ساری دنیا کی دولت پھیکی پڑ جائے وہ قیمتی چیز دے رہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو تجارت کرتے ہیں، مگر ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ کیا تجارت کرتے ہیں؟ وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جو کہ سراسر منافع بخش نہیں ہے، نقصان ہے۔ وہ ہدایت دے دیتے ہیں، گمراہی خرید لیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں، گمراہی خرید لیتے ہیں۔ میں عرض کروں علی جیسا امام دے دیتے ہیں، ٹنڈا خرید لیتے ہیں۔ جو سودا کرتے مولا بھی اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر غریب ہو تو سودا کر لو، سودا کر لو، تمہارے پاس علی کی محبت ہے وہ دے دو، دنیا میں دے دیتا ہوں۔ کہنے لگا مولا یہ نہیں دے سکتا، یہ سودا میں نہیں کر سکتا۔ اس نے تو نہیں کیا اور قیمتی چیز اپنے پاس رکھی جو اس کو رسول کہتے ہیں 5 مقامات پر کام آئے گی۔
سکرات کے وقت جب جاگنے کا عالم ہوتا ہے اور روح نکل رہی ہوتی ہے جسم سے، تو مومن و منافق دونوں کو علی کی زیارت ہوتی ہے. مومن کے دل کی راحت کا سامان علی کی زیارت ہے. مومن کے دل کے تسکین کا سامان علی کی زیارت ہے. اور وہی منافق جس علی کو جھٹلا جھٹلا کرا رہا تھا، اب جو سکرات کے عالم میں علی کو سامنے دیکھا تو کیوں نہ دم نکلے. جبھی مومن کے چہرے اور منافق کے چہرے کے تاثرات بھی بتاتے ہیں کہ مشکل سے گیا ہے یا خوشی خوشی گیا ہے. مشکل سے گیا ہے یا خوشی خوشی گیا ہے. اور یہ تو روایات میں ملا کہ مومن اس وقت تک مرتا نہیں ہے. بیٹھے ہو چلے گئے. مومن اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک وہ موت کی آرزو نہ کرے. جب تک وہ موت کی آرزو نہ کرے. اور جیسے ہی موت کی آرزو کرتا ہے، ملک الموت ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے. اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ ملک الموت صرف آتا ہے. ملک الموت صرف آتا ہے. مومن کی روح سے ملاقات کرنے علی خود آتے ہیں، اور اسی مسافر میں مومن چلا جاتا ہے. جبھی مومن راحت محسوس کرتا ہے. پہلا مقام سکرات کے وقت مومن کے لیے راحت ہوتی ہے، مومن کے لیے خوشی ہوتی ہے. تو مومن کو تو ڈرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہاں ملا ڈرے، یہ ملا کے لیے موت کا مقام ہے. مومن کے لیے وصال ہوتا ہے. وصال کہتے ہیں اپنے حقیقی عشق سے مل جانا، جس کے لیے ساری زندگی دل میں خواہش تھی، اس سے وصال ہو گیا، ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اگلا مقام کون سا؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. اگلا مقام قبر میں. جب مومن قبر میں جاتا ہے اور قبر کی پہلی رات آتی ہے، تو ملا کے یہاں یہ دستور رہا ہے کہ نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اچھا ہمیں دیکھیے نماز تو بتائی ہے مالکوں نے، لیکن وحشت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. قبر سے وحشت کیوں؟ قبر تو وہ قبرہ ہے جس میں علی سے ہم پہلی ملاقات کریں گے. تو ہم نماز کے منکر نہیں، مگر وحشت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. جب بھی دنیا کہتی ہے نا کہ وحشت قبر کی نماز ہے، گھر جا کے پڑھ لیے گا، تو ہمیں اس وقت بڑی وحشت ہوتی ہے اس مومن سے کہ تو علی سے ملاقات میں بھی وحشت دکھا رہا ہے. جب یہ عقیدہ ہے تو کیا آگے جائے گا، اور کیا تجھے وہ حقیقی نعمتیں ملیں گی جو ولایت عظمیٰ کے تحت ہر مومن کو ملنی ہے. ٹھیک ہے نا. قبر میں سکرات کے وقت نشر سے جب قائم کے قیام والی قیامت آئے گی. میں جملہ کہہ گیا، قائم کے قیام والی قیامت آئے گی، اور دنیا دیکھے گی کہ قیامت میں جب قائم نے صدا لگا دی ہے. ملا کی قیامت الگ ہے، مومن کی قیامت الگ ہے. ملا کی قیامت الگ ہے، مومن کی قیامت الگ ہے. مومن فقط اس پہ چلتا، کیونکہ عام آدمی چلتا ہے ملا کے فتوے پر. ملا کے فتوے پر اس نے کہا قیامت کا ایک عالم ہوگا، اور پھر کس طرح سے وہ عالم کو بتاتا ہے آپ سب کے ذہنوں میں ہے. اگر وہ فتویٰ چھوڑ کر رسول کی حدیث دیکھ لیتا، معصوم کی حدیث دیکھ لیتا، تو اسے پتا چل جاتا قیامت ہے ہی قائم کے قیام کا دن.
اور یاد رکھو اس پورے مجمع میں کوئی چند ہی لوگ ہوں گے جن کو قائم کے قیام کی آرزو نہ ہو. تو چاہے اس دنیا میں زندہ ہو یا اس دنیا میں موجود نہ ہو، دونوں صورتوں میں آرزو یہی ہے کہ کسی طرح سے قائم قیام کریں اور وہ دن ہم دیکھیں. اس وقت اٹھایا جائے گا مومن کو اس وقت اٹھایا جائے گا، اور مومن اس وقت راحت محسوس کر رہا ہوگا، کیونکہ اس دن کام کیا ہوگا؟ ہر منکر علی کے لیے تلوار مومنوں نے اٹھانی ہے، پھر کوئی منکر بچ کے نہیں جا سکتا. یا امام منتقی اللہ چاہیے، اللہ چاہیے. یا امام منتقی آواز بلند تر تلوار. میزان کے وقت علی کی محبت کام آتی ہے. میزان کے وقت حافظ صاحب پہنچ چکے ہیں، اپنی گفتگو کو بس سمیٹتا چلا جاؤ. میزان کے وقت جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے تو مومن کے نامہ اعمال کی اوپری ہیڈ لائن یہ لکھی ہوگی، عنوان صحیفۃ المومن حب علی بن ابی طالب. اس کے بعد فرشتوں کی جرأت ہے کہ نیچے کچھ پڑھے. جہاں علی کی محبت عنوان ہو وہاں نیچے کے اعمال پڑھے نہیں جا سکتے. علی کی محبت اس طرح سے کام آتی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور جو ماتا جو مرا محمد و آل محمد کی محبت میں وہ شہید ہے. شہید یعنی اس نے گواہی دی ہے، اور گواہی وہ گواہی ہے ولایت کی. آواز بلند تر تلوار. بس عزادار، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت میں بڑی تھی. حقیقت یہ ہے، فضائل سننے کی معراج یہ ہے کہ انسان پرواز کرے، اور مسائل سننے کا حق یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں مر جانا چاہتے. یہ ہے مسائل سننے کا. عزیزوں، آل محمد کے مسائل اس قدر مسائل ہیں کہ اگر وہ سنے جائیں اور وہ مومنوں تک پہنچ جائیں اس طرح سے جس طرح سے حقیقی ہیں، تو معصوم کو ڈر ہے کہ تم لوگ مر جاؤ گے. ہاں زادارو، یہ مسائل آسان نہیں ہیں. جب یہ مومن اس دنیا سے گیا اس دن بی بی سکینہ کے مسائل پڑھے جا رہے تھے. پتہ نہیں اس مومن کا دم کس وقت نکلا جب اس نے یہ جملہ سنا کہ بیوی کو کس طرح سے تماچے لگے. پتہ نہیں اس مومن کا دم اس وقت نکلا جب یہ پتہ چلا اس کو کہ کس طرح سے بیوی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی. ہاں زاداروں، پتہ نہیں یہ منظر دیکھا ہو کہ جب بیوی پانی طلب کرتی تو سب کو پانی پلایا جاتا، مگر سکینہ کو دکھا کر زمین پر بہا دیا. کون سی منزل پہ پتہ نہیں، لیکن ہر منزل قیامت کی ہے. اس فرش عزا پر بیٹھ کر معصوم کے فضائل کی معرفت بھی مانگنی ہے اور مصائب کی معرفت بھی مانگنی ہے. بس میری تقریر مکمل ہو گئی. ہاں زادارو، وہ وقت بھی آیا کہ شام میں ایک بچی نے بابا کا سر طلب کیا، بابا کا سر بھیجا گیا. ارے یہ عالم تھا کہ شام، کربلا سے لے کر شام تک بابا کا سر دیکھتے تھے. آج بابا کا سر گود میں آ گیا. ارے بابا کہہ کر رونا شروع کیا، اور بابا کہہ کر رونا شروع کیا.
دیا، بابا آپ نہیں آئے، مجھے تماشے لگے، بابا آپ نہیں آئے۔ ارے جس طرح سے آپ 3 دن پیاسے تھے، آپ کی بیٹی ارے کربلا سے لے کر شام تک پانی کو ترس گئی، بابا بابا ارے جب بھوک لگی اور کسی ظالموں نے کھجورے پیش کرنا چاہی تو صدقہ کہہ کر ہمارے آگے پھینکی۔ آزادارو، یہ سیدانیوں کی قدر کی، بابا بابا کہہ کر بابا اپنے ساتھ لے